اعجاز نے اپنے کہے پر لفظ بلفظ عمل کر کے دکھا دیا۔ امارات کی جیل میں گزرے ہوئے 8 سال کا پل پل وہ عرفان کو یاد کرتا رہا، مگر نفرت بھرے الفاظ میں اس کی یہ یاد آوری واقعتاً بے اختیار ہی تھی۔ عرفان نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا تھا اس پر اعجاز جتنا بھی اسے لعن طعن کرتا وہ کم تھا۔ عرفان کے دھوکے کے باعث اس کی زندگی نمونہ جہنم بن گئی تھی۔ دبئی ایئرپورٹ پر مورگن نے اس کے لیے ایک عالی شان گاڑی بھیجی تھی۔ عرفان نے اس دوران میں ویڈیو کال سسٹم پر 1-2 بار مورگن سے بھی مختصر بات بھی کرائی۔ اعجاز کی انگلش بہت اچھی نہیں تھی، تاہم ان کے بیچ خوش اسلوبی سے ہیلو ہائی ہو گئی۔ اس بات سے یہ ہوا کہ مسٹر مورگن اس کا صورت آشنا ہو گیا۔ اگر مورگن خود اسے لینے آتا تو بآسانی سے پہچان لیتا۔ بہرحال دبئی ایئرپورٹ پر اعجاز کو کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ مورگن کے بھیجے ہوئے بندے شاکر نے اسے ایک لگژری گاڑی میں ایئرپورٹ سے اس کے ہوٹل پہنچا دیا۔ ہوٹل کے کمرے میں آنے کے بعد شاکر نے اس سے کہا، سوری برادر، میں زیادہ دیر تک آپ کے ساتھ رک نہیں سکتا۔ مورگن سر نے مجھے اور بھی کئی ایک کام بتا رکھے ہیں، آپ سے جلد دوبارہ ملاقات ہوگی اگر آپ… ہاں کیوں نہیں۔ شاکر کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اعجاز بول اٹھا، مورگن صاحب کے لیے عرفان بھائی نے کچھ بھیجا ہے، وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ 2 بلیک لیدر جیکٹس والا پیکٹ۔ شاکر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تصدیق طلب انداز میں دہرایا، جی میں اسی پیکٹ کی بات کر رہا ہوں۔ اعجاز نے اسپات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، وہ پیکٹ میرے سوٹ کیس میں رکھا ہوا ہے اور مجھے آپ کا پاسپورٹ بھی چاہیے ہوگا۔ شاکر نے اضافہ کیا، تاکہ مورگن سر آپ کے کینیڈا کے ویزے کا انتظام کر سکے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جی سمجھ گیا، اعجاز نے معتدل انداز میں کہا۔ آئندہ 10 منٹ کے اندر اعجاز دونوں بلیک لیدر جیکٹس اور اپنا پاسپورٹ شاکر کے حوالے کر چکا تھا۔ اس کے بعد شاکر وہاں ایک لمحہ بھی نہیں رکا۔ عرفان صدیقی نے ایک براؤن لیدر جیکٹ اس کے لیے بھی دی تھی جو اس نے سوٹ کیس میں ہی رکھی ہوئی تھی۔ وہ خاصی قیمتی جیکٹ تھی۔ اعجاز نے دل ہی دل میں عرفان کا شکریہ ادا کیا، جس کی مہربانی سے وہ چند روز میں کینیڈا کے لیے فلائی کرنے والا تھا۔ پھر وہ ہوتا کیلگری کا ریسٹورانٹ ہوتا اور رگوں میں خون منجمد کر دینے والی سردی ہوتی۔ عرفان کا دیا ہوا تحفہ وہ لیدر جیکٹ اس کے بہت کام آنے والی تھی۔ براؤن لیدر جیکٹ اس کے کام تو نہ آئی، مگر یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ اس جیکٹ نے اعجاز کا کام تمام کر دیا تھا۔ فریش اپ ہونے کے بعد وہ روم سروس سے اپنے لیے کچھ منگوانے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے چونک کر کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا اور قدرے بلند آواز میں پوچھا، کون؟ روم سروس سر، باہر موجود شخص نے مؤدبانہ الفاظ میں جواب دیا۔ یہ تو کمال ہو گیا، اس نے دل میں خود سے کہا، میں کچھ منگوانے کے لیے روم سروس سے رابطہ کرنے ہی والا تھا کہ وہ خود ہی میرے دروازے تک پہنچ گیا۔ یہ حالات ایک لمحے سے پہلے اس کے ذہن سے گزرے۔ اسی دوران میں باہر موجود شخص نے دوبارہ دستک دی اور قدرے خشک لہجے میں کہا، سر دروازہ کھولے، کوئی آپ سے ملنے آیا ہے۔ وہ پردیس میں اس کا پہلا دن تھا اور آج ہی کوئی اس سے ملنے آیا تھا۔ دبئی میں اعجاز کا کوئی جانکار نہیں رہتا تھا، اور اگر کوئی یہاں موجود ہوتا بھی تو اسے کیا پتا تھا کہ وہ دبئی پہنچ چکا ہے اور اس ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے۔ اس خیال کے تحت کہ ہو سکتا ہے شاکر اس کے لیے مسٹر مورگن کا کوئی پیغام لے کر آیا ہو، اس نے بے جھڑک دروازہ کھول دیا۔ ادھر دروازہ کھلا، ادھر اعجاز کو ایک زوردار دھکا لگا اور آنن فانن 2 افراد اس کے کمرے کے اندر داخل ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی دروازہ بند کر دیا گیا۔ کمرے کے فرش پر گرے ہوئے اعجاز نے حیرت بھری وسیلی نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں ہی وردی پوش تھے۔ ان میں سے ایک کے حال پاکستانی لوگوں جیسے تھے، جبکہ دوسرا عرب نسل تھا۔ اس عربی کے ہاتھ میں گن دے کر اعجاز کی روح فنا ہوگی۔ بے حد سراسیمگی کی حالت میں اس کے منہ سے نکلا، کون ہو تم لوگ؟ ہم دبئی پولیس سے ہیں، پاکستانی حد و حال رکھنے والے نے کرخت لہجے میں کہا۔ اینٹی نارکوٹکس برانچ۔ اوہ! اعجاز کی حیرت میں تشویش در آئی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ اس نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا۔ آپ میرے کمرے میں اس طرح کیوں گھس آئے ہیں؟ اٹھ کر بیٹھ جاؤ، پولیس افسر نے تحکمانہ انداز میں اس سے کہا۔ اعجاز نے فوراً اس کے حکم کی تکمیل کر دی، کیونکہ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ اس دوران عرب نسل پولیس افسر اعجاز کو اپنی گن کے نشانے پر رکھے رہا تھا۔ ابھی تک اس نے اپنی زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا تھا۔ وہ اپنے انداز سے دوسرے پولیس والے کا سینئر دکھائی دیتا تھا۔ اعجاز سے بات کرنے والے نے گھور کر اسے دیکھا اور سوال کیا، اس دھندے میں کب سے ہو؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اعجاز نے پھٹی آواز میں پوچھا۔ آپ کس دھندے کی بات کر رہے ہیں؟ ڈرگز ٹریفکنگ۔ اسے 2 ٹوک جواب ملا۔ جناب آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اعجاز فرش سے اٹھ کر ایک صوفے پر بیٹھ چکا تھا، تاہم موجودہ صورتحال نے اس کی حالت خراب کر رکھی تھی۔ میں تو ایک مسافر ہوں، آج ہی کراچی سے یہاں پہنچا ہوں، چند روز کے بعد میں کینیڈا روانہ ہو جاؤں گا۔ وہ اپنی پوزیشن صاف کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ڈرگز ٹریفکنگ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپنا پاسپورٹ دکھاؤ، افسر نے درست لہجے میں کہا۔ پاسپورٹ اس وقت میرے پاس نہیں ہے، اعجاز وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ میں نے اپنے ایجنٹ کو دیا ہے کینیڈا کا ویزا لگوانے کے لیے۔ عربن نسل افسر نے اپنے ساتھی افسر سے عربی میں کچھ کہا۔ اعجاز کے پلے تو کچھ نہیں پڑا، وہ ہنکوں کی طرح منہ کھول کر ان پولیس افسر کے منہ تکنے لگا۔ پاکستانی صورت والے افسر نے اپنے سینئر کی بات کے جواب میں اعجاز سے استفسار کیا،
تمہارے سامان میں کوئی براؤن لیدر جیکٹ ہے؟ ہاں ہے، اعجاز نے بے ساختہ کہا۔ وہ جیکٹ مجھے دکھاؤ، آفیسر نے سخت لہجے میں کہا۔ اب بھی میں تمہاری آنکھوں کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کرتا ہوں۔ اس براؤن جیکٹ میں ایسا کیا ہے سر؟ اعجاز نے لکنت زدہ لہجے میں پوچھا۔ بحث نہیں، براؤن لیدر جیکٹ، آفیسر نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ہمیں لیڈ ملی ہے کہ تم پاکستان سے کسی سری و لسر ڈرگز کا سیمپل لے کر دبئی آئے ہو اور یہاں کسی ڈرگ ڈیلر سے ملے ہو۔ وہ سیمپل تم نے اسی براؤن لیدر جیکٹ کے اندر چھپا رکھا ہے، اور وہ بھی سیمپل والے پیکٹ پر ایک ایسا نادیدہ کیمیکل لگا کر کہ وہ کسی بھی اسکینر کی پکڑ میں نہ آ سکے۔ تم شکل سے جتنے بولے بن کر بیوقوف نظر آ رہے ہو، حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ تم ایک منجے ہوئے ڈرگ کیریئر ہو۔ اعجاز کے دل میں کوئی چور اور دماغ میں کوئی منشیات فروش چھپا ہوا نہیں تھا، لہٰذا اس نے سوٹ کیس میں سے عرفان کا دیا ہوا تحفہ اور براؤن لیدر جیکٹ نکال کر پولیس والوں کے حوالے کر دی۔ وہ اب تک یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ کسی سنگین غلط فہمی کا شاخسانہ ہے۔ اس کے سان و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ کسی بڑی مصیبت میں پھنس چکا ہے۔ پولیس آفیسر نے جیکٹ کا سرچ آپریشن مکمل کیا تو وہ چونک اٹھا۔ جیکٹ کی جیبوں میں سے اسے کچھ بھی نہیں ملا، تاہم جیکٹ کے شولڈرز کو ٹٹولتے ہوئے اس کی آنکھوں میں فاتحانہ چمک نمودار ہوئی۔ اس کے سینئر نے عربی میں کچھ کہا تو سرچ کرنے والے آفیسر نے جیکٹ کو چاقو کی مدد سے شولڈر کے مقامات پر کھولا تو اس قدر پھولے ہوئے حصے میں سے ایک چھوٹا سا پیکٹ برآمد ہو گیا۔ وہ 2 بائی 2 انچ کا ایک چھوٹا سا پیکٹ تھا جس کی موٹائی ماچس کی ڈبیا کی جتنی تھی۔ اس کے اوپر واضح الفاظ میں سیمپل کا لفظ سرخ مارکر سے لکھا ہوا تھا۔ ہماری لیڈ کبھی غلط نہیں ہوتی، اردو بولنے والے آفیسر نے زہر خند لہجے میں کہا۔ ہم نے تمہاری جیکٹ کے اندر سے ڈرگ کا سیمپل برآمد کر لیا ہے، تم کچھ کہنا چاہو گے؟ میں اس پیکٹ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اعجاز نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے منت ریز لہجے میں کہا۔ پکڑے جانے پر سب ڈرگز ہینڈلرز اسی قسم کی کہانیاں سناتے ہیں، پولیس آفیسر نے جذبات سے آری لہجے میں کہا۔ اعجاز نے خود کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے اول سے آخر تک انہیں سب کچھ بتا دیا، مگر انہوں نے اس کا کسی بات کا یقین نہیں کیا۔ تفتیش کے دوران اعجاز سے متعدد سلگتے ہوئے سوالات کیے گئے۔ تم کس کے لیے کام کرتے ہو؟ پہلے کتنی بار امارات آ چکے ہو؟ اس بار کس ڈرگ ڈیلر سے ملنے والے ہو؟ وغیرہ وغیرہ۔ اعجاز اس بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں تھا، اس کے پاس پولیس والوں کا کسی سوال کا جواب نہیں تھا۔ وہ چونکہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا، لہٰذا اس پر مقدمہ چلا اور عدالت نے 8 سال کی سزا سنا کر اسے جیل بھیج دیا۔ ایک بات اچھی طرح اعجاز کی کھوپڑی میں بیٹھ گئی کہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اسے اس معاملے میں پھنسایا گیا تھا۔ اس غلیظ کام میں عرفان صدیقی، مسٹر مورگن برابر شامل تھے۔ اس کے ساتھ ہی اعجاز یہ بھی سمجھ گیا کہ شاکر مسٹر مورگن کے لیے جو 2 بلیک لیدر جیکٹس والا پیکٹ لے کر گیا تھا، اصل کنسائنمنٹ وہی تھا، کیونکہ مذکورہ پیکٹ ہاسا وزنی تھا۔ کم از کم ½ کلو ڈرگز تو ان جیکٹس میں ضرور چھپائی گئی تھی۔ پولیس والوں نے براؤن جیکٹ کی لائننگ کھولنے کے بعد ہی وہ ڈرگ سیمپلز برآمد کر لیے تھے جو وزن میں 20-30 گرام سے زیادہ نہیں تھے۔ یہ محض چارہ تھا جسے براؤن کی جیکٹ کے اندر لگا کر بھاری مقدار میں ڈرگ سمگل کی گئی تھی اور اسے پھنسانے کے لیے اینٹی نارکوٹکس کو لیڈ بھی دے دی گئی۔ تاہم کینیڈا کے خواب دیکھنے والا اعجاز اپنی باقی عمر جیل میں سڑتا رہا۔ انسان چاہے کتنا بھی بے قصور کیوں نہ ہو، مگر تقدیر کے لکھے کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ اعجاز کے مقدر میں یہ تکلیف درج تھی، اس لیے اس نے 8 سال جیل میں ہی گزارے۔ جیل میں کئی جگاڑی قسم کے لوگوں سے اس کی ملاقات ہوئی، جن میں سے ایک نے اسے گن چلانا بھی سکھا دیا۔ وہاں ایک ہندوستانی قیدی کا بڑا رعب و دبدبہ تھا۔ ایک روز اس نے اعجاز سے کہا، کراچی میں اپن کا نیٹ ورک بہت مضبوط ہے، اپن کو پتہ چلا ہے کہ تمہارے ساتھ کسی نے دھوکہ کیا ہے۔ اگر آپ بولو تو اس سیلے کو فیملی سمیت ہی ٹپکا دیتا ہوں۔ میرے ایک اشارے پر لڑکے لوگ تمہارے دشمن کو ٹھوک ڈالیں گے۔ نہیں بھائی، اعجاز نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جو مزہ اپنے ہاتھ سے کھانا کھانے میں ہے وہ کسی دوسرے کے کھانے میں کہاں ہے؟ ارے باپ رے باپ، تو اپن کا بھی استاد نکلا، اس شخص نے ستائشی انداز میں کہا۔ بھائی تو بہت اوپر جائے گا، اپن کو یقین ہے کہ جیل سے چھوٹنے کے بعد تو درجنوں لوگوں کا گیم بجا ڈالے گا۔ جیل میں گزارے ہوئے ماہ و سال کے بارے میں سوچتے ہوئے وہ چونک پڑا۔ اس کی نگاہ اس اپارٹمنٹ بلڈنگ پر جمی تھی جہاں عرفان صدیقی رہتا تھا، اور ایک وائٹ کلٹس اس کی نگاہ کے فریم میں آ گئی۔ کار کو دیکھتے ہی وہ پہچان گیا، وہ عرفان کی ہی گاڑی تھی، مگر ڈرائیونگ سیٹ پر اس وقت عرفان کی بجائے کوئی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ عرفان کی فیملی کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا، وہ عورت یقیناً عرفان کی بیوی بھی ہو سکتی تھی یا کوئی رشتہ دار وغیرہ بھی۔ اس نے جلدی سے ہوٹل کا بل ادا کیا اور تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے مذکورہ بلڈنگ کی جانب بڑھا۔ اس دوران میں وائٹ کلٹس بلڈنگ کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ اتفاق سے اس وقت گیٹ پر چوکیدار موجود نہیں تھا، لہٰذا اعجاز بلڈنگ کے اندر آسانی سے داخل ہو گیا۔ جب اس عورت نے کار کو پارک کرنے کے بعد لفٹ کی جانب قدم بڑھائے تو تھوڑا سا فاصلہ رکھ کر وہ بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ لفٹ میں دونوں ایک ساتھ سوار ہوئے۔ ان لمحات میں اعجاز کے رگوں پہ میں ایک عجیب بھونچال سا آیا ہوا تھا۔ لفٹ کا دروازہ بند ہوا تو اعجاز کی سماعت سے اس حسین عورت کی آواز ٹکرائی۔
मैं 3rd फ्लोर पर जाऊंगी। इसके लहजे में बड़ा बेसाख्तापन पाया जाता था। तुम्हारे लिए कौन सा नंबर लगाऊं? 4th फ्लोर, एजाज ने गैर इरादी तौर पर जवाब दिया। मैं समझ सकती हूँ तुम हाथ से नर्वस हो रहे हो, वो एजाज की तरफ देखते हुए बोली। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हें भी 3rd फ्लोर पर ही जाना है, क्योंकि इस अपार्टमेंट बिल्डिंग में 4th फ्लोर है ही नहीं। ओह, शायद मैं जल्दी से 4th फ्लोर बोल गया था, एजाज ने सूरत हाल को संभालते हुए कहा। और फिर पूछा, आपकी तारीफ? मेरा नाम नाज़नीन है, वो एजाज की आंखों में देखते हुए मानी हेज़ अंदाज में बोली। और फिर पूछा, तो चलें 3rd फ्लोर पर? हाँ हाँ, क्यों नहीं, एजाज ने कहा। बिल्कुल चले। नाज़नीन ने लिफ्ट को 3rd फ्लोर के लिए कमांड दी। एजाज को वो औरत कुछ अजीब सी लगी। इसके अंदाज़ो अतवार में एक तहकुमाना बेबाकी पाई जाती थी। इसने यही सोचा कि लिफ्ट का दरवाज़ा खुलते ही वो इससे अलग हो जाएगा। वो जिस मिशन पर वहाँ आया था, इसे खटाई में पड़ता हुआ देखना नहीं चाहता था। लिफ्ट 3rd फ्लोर पर पहुंची तो नाज़नीन ने एजाज से पूछा, तुम यकीन जाहिद अब्बासी से मिलने आए हो, है ना? नहीं तो, बेसाख्ता इसके मुंह से निकला। इस अपार्टमेंट बिल्डिंग के हर फ्लोर पर आमने सामने के सिर्फ 2 ही अपार्टमेंट हैं। वो गहरी नज़र से बोली। 3rd फ्लोर के एक अपार्टमेंट में जाहिद अब्बासी रहते हैं और दूसरे में मैं रिहाइश पजीर हूँ। अगर तुम्हें जाहिद अब्बासी से नहीं मिलना तो फिर? नाज़नीन ने सवालिया अंदाज में जुमला छोड़ा तो एजाज इज़्तिरारी लहजे में बोला, शायद मैं गलत बिल्डिंग में आ गया हूँ। अपनी बात कहकर वो कॉरिडोर में एक जानब बढ़ने लगा तो नाज़नीन की तंजिया आवाज़ इसकी समाज से टकराई। बिल्डिंग गलत नहीं है, हाँ, यहाँ तुम्हारी आमद का मकसद गलत हो सकता है एजाज। नाज़नीन के आखिरी अल्फाज ने एजाज की समात में एटमी धमाका किया। वो इससे इसका नाम लेकर मुहातिब कर रही थी, गोया वो इसे जानती थी। वो एक झटके से मुड़ा। कौन हो तुम और मुझे कैसे जानती हो? इसने सनसनीखेज लहजे में दरियाफ्त किया और अपने हाथ को बैग की जानब बढ़ा दिया। इसकी ज़रूरत नहीं है एजाज, वो ठहरे हुए लहजे में बोली। मेरे अंदाजे के मुताबिक तुम्हारे इस बैग के अंदर एक हंजर हो सकता है या फिर मौत उगलने वाला एक पिस्टल। मैं गलत तो नहीं कह रही ना? नाज़नीन के सवाल का जवाब देने के बजाय एजाज ने अपना साबका सवाल दोहराया। पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो? इरफान सिद्दीकी की गाड़ी तुम्हारे इस्तेमाल में क्यों है? बाकी बातें बाद में। मैंने तुम्हारी तस्वीर को बहुत गौर से देख रखा है, वो गहरी संजीदगी से बोली। तुम्हारा चेहरा मेरी याददाश्त में महफूज है। मैंने इस लिफ्ट में तुम्हें देखते ही पहचान लिया था, मगर अपने चेहरे के तासुरात से तुम्हें महसूस नहीं होने दिया। मैं इरफान सिद्दीकी की बेवा हूँ। बेवा? एजाज ने बेयकीनी से इसकी तरफ देखा। यहाँ कॉरिडोर में ये किस्सा छेड़ना मुनासिब नहीं होगा। वो मोहतात अंदाज में इधर उधर देखते हुए बोली, आओ अंदर आओ, बैठकर बात करते हैं। एजाज एक बोझल सांस लेकर रह गया। रात अपना निस्फ सफ़र तय कर चुकी थी। नाज़रीन की कहानी अपने अख्ताम की जानिब बढ़ रही थी। एजाज किसी सहरज़दा इंसान के मानिंद पत्थर का बुत बनाए से सुन रहा था। तुम्हारे दुबई रवाना होने के चंद माह बाद इरफान की पेशानी में एक फोड़ा नमूदार हुआ, जिसने देखते ही देखते टेबल टेनिस के बाल का साइज अपना लिया। इस गोमड़ में शदीद नोयत का दर्द भी होता, नाज़रीन बर्राई हुई आवाज़ में बता रही थी। बेशुमार टेस्ट कराने के बाद डॉक्टर ने इसे कैंसर डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद 1 साल तक कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और मुख्तलिफ ट्रीटमेंट चलते रहे, मगर इरफान सेहतियाब ना हो सका। इसने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में बेपनाह अजियत सही। मैं जब भी इसके नज़दीक बैठती तो वह अपनी जारी आंखों के साथ नदामत भरे अंदाज में एक ही बात को दोहराया करता, ये बीमारी नहीं, एजाज की बद्दुआ है। मैंने रातों रात अमीर बनने के लालच में चंद बुरे लोगों की बात मान ली और एजाज को कुर्बानी का बकरा बनाकर दुबई भेज दिया। वो इस वक्त अमारात की जेल में बंद है। 8 साल के बाद जब इसकी सज़ा पूरी हो जाएगी तो वो मुझसे इंतकाम लेने के लिए ज़रूर वापस आएगा, मगर इस वक्त तक मैं ज़िंदा नहीं होऊंगा। फिर वो डुबडुबाती हुई आंखों के साथ मुझे देखकर हसरत भरे लहजे में कहता, नाज़नीन, मैंने एजाज के साथ जो ज़्यादती की है इसकी तलाफ़ी तो मुमकिन नहीं, मगर तुम इसके लिए जो भी कर सकती हुई ज़रूर करना। अगर वह सच्चे दिल से मुझे माफ़ कर दे तो मैं भी इसे अपनी खुशकिस्मती ही समझूंगा। लम्हाती तवक्कुफ़ करके नाज़नीन ने एक गायल सांस खारिज की, फिर अपने बयान को मुकम्मल करते हुए बोली, और अब तुम आ चुकी हो। इरफान ने ज़िंदगी भर जो भी कमाया वो इसके इलाज पर पानी की तरह बह गया। बस ये अपार्टमेंट ही बचा है जिसकी मालियत 1 करोड़ से ऊपर है। मेरे पास तालीम थी, मैं एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाकर गुजारा करती हूँ। बोलते बोलते इसकी आवाज़ भर्रा गई। मैं चाहती हूँ कि तुम सच्चे दिल से इरफान को माफ़ कर दो ताकि इसकी रूह को सुकून मिल जाए। इसके बदले में तुम मुझसे जो चाहो मैं करने को तैयार हूँ। मैं तुम्हारी ज़िंदगी के 8 कीमती साल तो नहीं लौटा सकती और ये बात तुम भी जानते हो। मुझे माफ़ करना, ये मेरे इख्तियार में नहीं है। बात ख़त्म करते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। एजाज यकटक इसे देखता चला गया। जब नाज़नीन के दिल का गुबार इसकी आंखों के सामने बह गया तो एजाज सरसराती हुई आवाज़ में बोला, मेरी ज़िंदगी के 8 साल तुम मुझे लौटा सकती हो? वो कैसे? नाज़नीन ने भीगी हुई आंखों से इसकी तरफ देखते हुए कहा, मेरी ज़िंदगी की साथी बनकर। एजाज ने इंकशाफ अंगेज लहजे में कहा। नाज़नीन हैरत, बेयकीनी और उलझन भरी नज़रों से इसे तकने लगी। एजाज ने समझाने वाले अंदाज में कहा, नाज़नीन, हम दोनों ने अपने अपने मुकाम पर रहते हुए बहुत दुख उठाए हैं, बहुत सदमे झेले हैं और बहुत अज़ीज़ों से गुजरे हैं। मेरी नज़र में इसका बेहतरीन दावा ये है कि हम एक हो जाएं। बाकी तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डाल सकता।
اعجاز کی تجویز حالات و واقعات کی روشنی میں انتہائی معقول اور مناسب تھی، کیونکہ اس دنیا میں ان کا خیال رکھنے والا اس کے سوا اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ میں دباؤ برداشت کرنے کی عادی بھی نہیں، ناظرین نے کہا۔ یہ بات زندگی بھر یاد رکھنا۔ اس بات کا اندازہ مجھے لفٹ میں ہو گیا تھا، اعجاز نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ بہرحال تمہارا فیصلہ مجھ تک پہنچ گیا، شکریہ۔ ناظرین کی آنکھوں میں خوشی کے ستارے جل ملانے لگے۔ اس کا انتظار رائے گا نہیں گیا تھا۔